ظاہر سی بات ہے آپ کو اگر 1.5 لاکھ کا دولہا چاہیے تو 5 لاکھ جہیز تو دینا ہی پڑے گا۔ تو میرے بھائی یہ ہر کسی کی سوچ ہے۔ غریب سے غریب بندہ نا، جس کے اپنے گھر میں کھانے کے برابر کے ٹھیک نہیں ہوتے نا، وہ بھی لڑکا کروڑ پتی ڈھونڈتا ہے۔ اس کو دیندار گھرانہ نہیں چاہیے، اس کو عزت دار گھرانہ نہیں چاہیے، اس کو بنگلے، گاڑی اور 1,50,000 کی نوکری والا دولہا چاہیے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب تم ایسا فیشن پرست لڑکا ڈھونڈو گے اور 1,00,000 2 لاکھ نوکری کے پیچھے بھاگو گے تو تمہیں 5-10 لاکھ جہیز دینا پڑے گا۔ اس لیے یہ بہانہ کرنا کہ نہیں جہیز دینا ہماری مجبوری ہے، ہم جہیز نہیں دیں گے تو رشتہ ہی کینسل ہو جائے گا، یہ بھی عذر لنگ ہے، یہ کوئی مجبوری نہیں ہے۔ اور یہ جو نا ابھی شادی بیاہ کا موسم آ رہا ہے، ابھی دیکھیے گا کہ ہر جگہ اسٹیج سجیں گے اور ہر جگہ لوگ جا کر کے صرف جہیز کی برائی کریں گے، صرف جہیز پہ لعنت بھیجیں گے۔ میں کہتا ہوں بالکل جہیز ایک بری لعنت ہے اور بہت بری رسم ہے، لیکن میرے بھائی صرف بری رسم جہیز ہی نہیں ہے، یہ جہیز کے علاوہ اور بھی جو دنیا بھر کی چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ جو لڑکی والے لڑکوں والوں کا خون چوستے ہیں، بھیا مہندی پسائی 15,000 دیجئے اور کھانا بنوائی 25,000 دیجئے اور چوڑی پہنوائی 50,000 دیجئے، جوتا چرائی 15,000 دیجئے، اور دنیا بھر کی اس میں ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ جو لڑکی والے لڑکے والوں کا خون چوستے ہیں، یہ بھی ایک بری لعنت ہے، ایک بری رسم ہے۔ تو ان تمام چیزوں کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ یہ جو بارات لے کر کے آتے ہیں، لڑکی والوں پر بوجھ بنتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، لیکن لڑکی والے جو لڑکے والوں کا خون چوستے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ ظلم دونوں طرف سے ہوتا ہے، معاملہ کوئی یک طرفہ نہیں ہوتا سر، معاملہ کوئی بھی ہو وہ دونوں طرف سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے دونوں طرف کی مذمتیں ہونی چاہیے، دونوں طرف کی برائیاں ہونی چاہیے۔ اب میری یہ باتیں سن کر کے ہو سکتا ہے کچھ لڑکے والے بڑے خوش ہو رہے ہوں کہ یہ تو بھیا مولانا صاحب تو بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں، یہ تو لڑکی والوں کی واٹ لگ گئی۔ ہم نے کہا یہ تمہاری سوچ غلط ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اگر ہمارے گھر میں لڑکا دیا ہے تو ہمارے گھر میں لڑکی بھی دی ہے، اس لیے جہاں ہم لڑکے والے ہوئے وہیں ہم لڑکی والے بھی ہوئے۔ لہٰذا یہ مت سمجھا جائے کہ ہم لڑکی والوں کی مذمت کر رہے ہیں، ہم لڑکے والوں کی بھی مذمت کر رہے ہیں اور ہم لڑکی والوں کی بھی مذمت کر رہے ہیں، ہے نا؟ لہٰذا ہمیں ہر کسی کو اس بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ شادی بیاہ کے موقع پر کوئی تم سے مدد مانگنے آئے نا تو اس کو فوراً دفع کر دیجئے، 1 پیسہ بھی شادی کے موقع پر مدد کے نام پر کسی کو مت دیجئے، ورنہ ہم جتنا سپورٹ کریں گے اتنی یہ برائیاں اور یہ خرافات عام ہوں گی۔ جو لوگ جہیز کا بہانہ بناتے ہیں کہ جہیز دینا ہماری مجبوری ہے، یہ اصل میں یاد رکھیے میرے بھائی کہ جب بھی کبھی حلال کا راستہ چھوڑیں گے نا تو حرام کے دلدل میں ہم پھنس ہی جائیں گے۔ آج جہیز کو اتنا رواج کیوں ملا؟ سر بڑے دکھ کے ساتھ میں کہتا ہوں، ایک بڑی دنیا ہے نا جو آج وراثت میں بیٹیوں کو ان کا حق نہیں دیتی ہے۔ سر یہ بیٹیوں پر اتنا بڑا ظلم ہے نا جسے میں بیان نہیں کر سکتا۔ پھر کل وہی ہماری بیٹی سسرال پہنچ کر کے کبھی شوہر کے ہاتھوں بلیک میل ہوتی ہے، کبھی ساس کے ہاتھوں بلیک میل ہوتی ہے اور کبھی نند کے ہاتھوں بلیک میل ہوتی ہے۔ سسرال میں پہنچ کر کے اسے جو تانے سہنے پڑتے ہیں، جو طنز سننے پڑتے ہیں اور جو اس کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوتی ہے میرے بھائی، وہ اس لیے کیونکہ ہم نے وراثت میں اسے اس کا حق نہیں دیا ہوتا ہے۔ جس دن سے ہم نے اپنی بیٹیوں کو وراثت میں ان کا حق دینا شروع کر دیا، اللہ کی قسم میں کہتا ہوں اسی دن سے سسرال میں ہماری بیٹیوں پر، ہماری بچیوں پر ظلم و زیادتی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ جو بات بات پر ہماری بیٹیوں کو ٹارچر کیا جاتا ہے، بات بات پہ انہیں طنز مارے جاتے ہیں، تانے کسے جاتے ہیں، اور یہ جو ساس بہو کے جھگڑے کبھی ختم نہیں ہوتے ہیں، طلاق کی جو نوبتیں آتی ہیں، اور یہ جو سسرال میں کبھی جو گیس باٹلا پھنستا ہے نا اور اس میں ہماری بیٹی مر جایا کرتی ہے، صرف اچھا یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے کہ گیس باٹلا جب بھی پھنستا ہے تو صرف بہو ہی کیوں مرتی ہے اور گھر کے لوگ سارے کہاں چلے جاتے ہیں؟ تو یہ جو گیس باٹلا پھٹتا ہے نا، جس دن سے ہم نے اپنی بیٹیوں کے نام جائیداد لکھنا شروع کر دیا، وراثت میں ہم نے ان کا حق دینا شروع کر دیا، ظاہر سی بات ہے جب ہم وراثت میں اپنی بیٹیوں کو ان کا حق دیں گے، ان کے نام پر کچھ زمینیں ہوں گی، ان کے نام پر جائیداد ہوگی۔ جس دن ہماری بیٹیوں کے نام پراپرٹی ہو گئی نا، اللہ کی قسم دنیا ان کی قدر کرے گی۔ بڑے سے بڑا ظالم شوہر اور ڈائن سے ڈائن ساس بھی اس کے سامنے جھک کر کے رہے گی اور وہ قینچی کی طرح زبان نہیں چلائے گی۔ اس لیے میرے بھائی، آپ اپنے معاشرے کو خوشحال کرنا چاہتے ہیں، بیٹیوں کو ظلم اور زیادتی سے بچانا چاہتے ہیں اور اس نحوست کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں نا،
یار آپ جہیز کی لعنت کو چھوڑ کر کے آپ حلال راستہ جو شریعت نے رکھا ہے، آپ وراثت میں بیٹیوں کو ان کا حق دینا شروع کیجئے۔ ظاہر سی بات ہے آپ کو 1,00,000 2,00,000 ویسے ہی جہیز میں دینا ہوتا ہے، تو آپ کیوں اس کو ناجائز طریقے پہ دے رہے ہیں؟ میرے بھائی جب ہم جہیز دیتے ہیں نا، اب دیکھیے کتنا گناہ ہوتا ہے۔ ایک تو جو ہم 1,00,000 2,00,000 ناجائز طریقے پہ دے رہے ہوتے ہیں، اس کا گناہ، جہیز کے نام پر دے رہے ہوتے ہیں، اس کا گناہ۔ دوسرا، ہم بیٹیوں کا حق مارتے ہیں، انہیں وراثت نہیں دیتے جو ان کا اصل حق ہے، اس کا الگ سے گناہ۔ تو یہ گناہ پہ گناہ ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم یہ 1,00,000 2,00,000 جو جہیز کے نام پر دیتے ہیں نا، یہی ہم بیٹی کے اصل حق کے نام پر دیں گے، اور جب بیٹی کے نام کر دیں گے نا، تو وہ بیٹی سسرال میں جا کر کے ظلم و زیادتی سے محفوظ رہے گی، اور ہم بھی اللہ کے غضب اور اس کی ناراضگی سے بچے رہیں گے۔